الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جمعہ کی بنسبت جمع فرمایا اور کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو صحیح سے سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قابل احترام معزز علماء کرام اور عزیز سامعین، پروردگار عالم اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا: اے میرے بندے، اگر تو نماز میں کھڑا ہو میرے سامنے، عاجزی کر، رکوع کر، سجدہ کر، التحیات میں بیٹھ کر مجھ سے مناجات کر. فرمایا میرے بندے، میری تیری ملاقات کا ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی طریقہ کار ہے، ایک ہی ضابطہ اور اصول ہو سکتا ہے کہ سر تیرا ہو، سجدے میں رکھ دے عاجزی اور انکساری کے ساتھ، تاکہ میں دیکھوں میرے سامنے میرا بندہ ناک رگڑ رہا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آدمی اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ پاک جواب میں ارشاد فرماتا ہے: میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی. پھر جب سبحانک اللہم پڑھتا ہے، آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی. پھر الحمد شریف پڑھتا ہے، آواز آتا ہے: حمیدنی عبدی مسجدنی عبدی. میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے. جب مکمل نماز سے فارغ ہوتا ہے، ادھر نماز سے فارغ ہوتا ہے، ادھر دریائے کرم جوش میں آتا ہے: او میرے بندے، تیرے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. ارشاد فرمایا پروردگار عالم اللہ جل شانہ نے: نماز میری حاضری ہے، الصلاۃ معراج المؤمنین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ سے ملاقات کرنے کی نماز معراج ہے. اپنے وقت پر پڑھی جائے، حفاظت کے ساتھ پڑھی جائے، اس کا اہتمام کی جائے. شہنشاہ کا فرمان ہے، احکم الحاکمین کا فرمان ہے. کوئی اپنی مرضی سے نہیں، جس طریقے سے چاہے پڑھے اور جب چاہے پڑھے، یہ بات نہیں. مکمل طریقہ کار اللہ پاک نے اپنا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اسی لیے کہ میرے بندوں کو جا کے بتاؤ رکوع کیسے ہوگا، سجدہ کیسے ہوگا، قیام کیسے ہوگا اور نماز میں کھڑے ہو کر کیا پڑھنا چاہیے. تو پروردگار عالم نے ان آیات میں فرما دیا: حساب و کتاب مکمل ہو گیا، عدالت خدا کی لگی، گنہگار لوگ جہنم میں چلے گئے، نیک لوگ، اچھے لوگ جن کے نام اعمال اچھے ثابت ہوئے وہ یہ کہتے ہوئے نکل گئے: فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِيهَا عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ. او میرے بندے، تو نے میری نماز قضا نہ کی، ہیرا پھیری نہ کی، اس میں سے کوئی چوری نہ کی. آج میں تجھے اس کے بدلے میں جنت کا اعلیٰ درجے کا باغ دے دوں. کچھ لوگ اپنے نام اعمال بائیں ہاتھ میں لیے ہوئے نظر آئیں گے. قرآن کریم میں ہے کہ آدمی کی چھاتی کو چیر کر بائیں ہاتھ اس میں سے گزار کر پیچھے سے نام اعمال پکڑا جائے گا، پتہ چل جائے گا. یہ ہے پرانے بدماش. دنیا دیکھے گی، اپنے پرائے دیکھیں گے، بیٹا دیکھے گا باپ کا کیا حال ہے، بیٹی دیکھے گی امی جان کا کیا حال ہے. ہاں، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا. او میرے بندے یاد رکھ، چھاتی میں سے تیرا ہاتھ گزار کر پیچھے سے نام اعمال پکڑاؤں گا تاکہ لوگوں میں بھی پہچان ہو جائے. لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ. میرے نیک بندوں سے الگ ہو جا. آج تم خاندان والے ضرور ہو، برادری والے ضرور ہو، سوسائٹی والے ضرور ہو، پارٹی والے ضرور ہو، بڑے بڑے عہدے والے ضرور ہو،
بڑے بڑے مالدار ہو ٹھیک ہے، بڑے بڑے سرمایہ دار ہو ٹھیک ہے، بڑے بڑے ذمہ دار ہو ٹھیک ہے، ملکوں کے حکمران ہو ٹھیک ہے، مگر آ جاؤ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، میرے نیک بندوں کے ساتھ تمہیں کھڑے ہونے کی اجازت بھی نہیں۔ جنتی جنت میں چلے گئے، دوزخی دوزخ میں چلے گئے۔ دوزخیوں کو تو کہاں مہلت ملے گی بات کرنے کی؟ ادھر ادھر دیکھو، پھر آگ پر انگلی رکھو، پھر چیختے رہو، کسی سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ ہاں البتہ جنت والے آپس میں ذکر کریں گے، بھائی اگر دو چلے گئے تو ذکر کریں گے، یار ابا جان نظر نہیں آتے جنت میں، امی جان نظر نہیں آتی، فلانا بھائی ہمارا نظر نہیں آتا، فلانا دوست نہیں معلوم ہوتا، فلانا رشتہ دار جنت میں دکھائی نہیں دیتا، اور وہ لوگ خیال کریں گے اور ان کا خیال بالکل صحیح ہوگا۔ جب جنت میں نظر نہیں آتے تو ٹھکانے تو دو ہی ہیں، تیسرا تو کوئی ہے نہیں، ہے کوئی تیسرا ٹھکانہ نہیں، یا جنت ہے یا دوزخ ہے۔ وہ کہیں گے دوزخ میں گئے، کیا کہیں گے؟ تو وہ کہیں گے دوزخ میں گئے۔ تو جنتیوں کو اجازت ہوگی اس بات کی کہ تم ان کا برا حشر دیکھو، جنہوں نے میرے احکام کا خلاف ورزی کی، جنہوں نے پرواہ نہ کی دولت کے نشے میں، اقتدار کے نشے میں، جوانی کے نشے میں، حسن کے نشے میں، کسی نشے میں بھی میرے حکم کی خلاف ورزی کی تھی۔ آؤ آج ان کا حال دیکھو۔ اللہ پاک جنتیوں کو دکھائے، تم نے راتوں کو جاگ کر مجھ سے مانگا، تم نے سردیوں میں وضو کیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کے دن میں اپنی امت کے لوگوں کو، اپنی امتیوں کو پہچانوں گا، اور پہچان یہی ہوگی کہ وضو کرنے والے اعضاء چاند کی طرح چمکتے نظر آئیں گے۔ چہرہ چمکے گا، ہاتھ چمکیں گے، پاؤں چمکے گا، وضو کرنے والے اعضاء چمکدار نظر آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری دنیا میں سے ایک ایک امتی کو چھانٹ کر کے لے آؤں گا۔ تو جنتی دوزخ کے کنارے پہ جائیں گے اور درمیان میں کھڑکی کھولی جائے گی، وہ پہچانیں گے اور حیران ہو جائیں گے یہ منظر دیکھ کر کہ میں تو اپنی بیوی کو بہت شریف سمجھتا تھا، آج یہ جہنم میں جل رہی ہے۔ میں اپنے ابا کو بڑا نیک آدمی سمجھتا تھا، آج یہ جہنم میں جل رہا ہے۔ میں اپنے افسر کو بڑا شریف آدمی سمجھتا تھا، آج یہ جہنم میں جل رہا ہے۔ میرا فلانا رشتہ دار، فلانا ہمسایہ، فلانا خاندان کا آدمی، فلانا برادری کا آدمی، یہ آج جہنم میں جل رہا ہے۔ تو جنتی متعجب ہو کر، حیران ہو کر وہ یہ سوال کر دیں گے۔ قرآن کہتا ہے، فی جنات یتساءلون، جنتی لوگ سوال کر دیں گے فوراً، اے ابا جان، اے امی جان، اے بھائی جان، اے بیگم صاحبہ، اے خالہ جان، اے نانا جان، اے فلانا صاحب، اے چودھری صاحب، سیٹھ صاحب، مرزا صاحب، خان صاحب، ملک صاحب، آپ تو بڑے کاروباری آدمی، کئی حج بھی کرنے گئے تھے، آپ تو بڑی سخاوت بھی کیا کرتے تھے، مارکیٹ کے صدر بھی تھے، آپ کی راج چلتی تھی۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، چودھری صاحب یہ کیا ہوا؟ چودھری صاحب یہ آج کیا ہو گئی؟ سیٹھ صاحب کہاں پہنچ گئے؟ خان صاحب یہ ٹھکانہ کیسے ملا؟ خان صاحب تم نے کیا کیا گناہ کیے تھے، کیا جرم کیے تھے، کیا بدکاری کی تھی؟ فی جنات یتساءلون، کیا بنی، کیا ہوا، کیا چیز نے تمہیں یہاں لے آئی؟ چار آدمیوں میں تمہاری عزت بھی تھی، آبرو بھی تھی، مارکیٹ کے لوگ آپ کو سلام کیا کرتے تھے، علاقے کے لوگ سلام کیا کرتے تھے، بڑے بڑے لوگ تمہارے پاس ملنے آیا کرتے تھے، تو تم تو بہت بڑے پارٹی کے ورکر بھی تھے، بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے، دولت تمہارے یہاں بڑی چیز تھی۔ فی جنات یتساءلون، وہ کون سا گھناونا جرم کیا، وہ کون سا گھناونا ارتکاب کیا تھا جس کی وجہ سے اس مصیبت میں آ پڑے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر جہنم کے اندر سے سوئی کے ناکے کے برابر بھی سوراخ کر دیا جائے، سارے زمین آسمان جل کر خاک ہو جائیں گے۔
ارشاد فرمایا میرے نبی نے، یہ جو گرمی سردی پڑتی ہے، جہنم میں دونوں طبقے ہیں، گرم عذاب بھی ہے، سرد عذاب بھی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے تفتیش کرنے والے کبھی بجلی کا کرنٹ مار کر پوچھتے ہیں ہاں بتا چوری کی ہے کہ نہیں، کبھی برف کے سلی پر لٹا کے پوچھتے ہیں ہاں بتا یہ کام کیا کہ نہیں۔ جب دنیا کا تفتیشی عملہ دونوں قسم کے عذاب دیتے ہیں، گرم بھی اور سرد بھی، تو خدا کے یہاں بھی دونوں قسم کے عذاب کا انتظام ہے۔ تو فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جہنم میں سردی اتنی بڑھ گئی، گرمی والے طبقے میں گرمی اتنی بڑھ گئی، اکل بعضی بعضاً، شکایت کی جہنم نے کہ اے اللہ بعض نے بعض کو کھا لیا، اذن لہا بنفسین، تو آواز آئی دو سانس لے سکتی ہے، ایک سانس ٹھنڈے طبقے نے مارا اور ایک سانس گرم طبقے نے مارا۔ علماء کی تحقیق یہ ہے کہ جس زمانے میں ٹھنڈا سانس مارا تھا تو سردی پڑتی ہے، اور جس زمانے میں گرم سانس پھینکا تھا تو گرمی پڑتی ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ وہ عذاب کا کیا ٹھکانہ۔ قرآن کریم کہتا ہے کأنہ جمالۃ صفر انہا ترمی بشرر کالقصر، کأنہ جمالۃ صفر، ایک انگارہ اونٹ کی طرح، کلا نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ جہنم میں اس طرح کا عذاب ہوگا، 70 تہ چمڑے کی جل رہی ہوگی، آگے نیا بنتا جاتا، پیچھے جل رہا ہے، پھر نیا بن رہا ہے، پھر جل رہا ہے، سر سے لے کر پیروں تک 70 جگہ جل رہا ہے، 70 جگہ نیا بن رہا ہے ایک وقت میں۔ اس بھیانک حالت میں جہنمی کو دیکھ کر قرآن کریم کہتا ہے ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون۔ لوگ کہیں گے الہی پروردگار اور رب العالمین، ہزاروں برس گزر گئے کھانے کو کچھ نہ ملا، لاکھوں برس گزر گئے کھا کے کچھ نہ دیکھا، پروردگار ہم نے کھایا ہی نہیں، ہم نے کھانا دیکھا ہی نہیں۔ آواز آئے گی یہ گھاس کھاؤ، جس کو کھانے سے اتریاں باہر نکل آئے گی۔ لوگ روئیں گے اور چلائیں گے گدھے کی طرح 500 برس، گدھے کی طرح چلائیں گے 500 سال تک، لوگ روئیں گے گدھے کی طرح، 500 سال گزر جائیں گے، آواز لگائیں گے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ۔ الہی پانی، ہزاروں لاکھوں برس گزر گئے، پروردگار پانی دیکھا ہی نہیں، ہم نے دیکھا ہی نہیں پانی کیسا ہوتا ہے۔ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، گرما گرم کھولتا ہوا پانی۔ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، جہنمی لوگ کہیں گے الہی پانی، چلائیں گے، چیخیں گے، ہزاروں لاکھوں برس گزر گئے ہم نے پانی دیکھا ہی نہیں، تو آواز آئے گی فشاربون علیہ من الحمیم، گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلاؤ۔ کون سا پانی؟ گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلاؤ، جس کو پینے سے یہ دونوں لب، یہ جو ہونٹ ہیں، یہ دونوں ہونٹ پھوٹ جائیں گے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، ساری کائنات کے نبی کا فرمان ہے، یہ نیچے کا ہونٹ سوج کر پیروں کے انگوٹھے پہ آ پڑے گا، اوپر کا ہونٹ سوج کر کمر پر جا پڑے گا، اور آواز آئے گی تو نے جیسی میری قرآن کی مہمان نوازی کی تھی، میں نے بھی ویسی ہی تمہاری مہمان نوازی کرنی۔ اس بری حالت میں دیکھ کر جنتی لوگ ان سے سوال کرتے گئے، پوچھتے گئے فی جنات یتساءلون، جنتی لوگ مجرموں سے سوال کرتے گئے ما سلککم فی سقر، کیسے یہاں پہنچ گئے، کیا چیز تمہیں یہاں لے کر آئی، کیوں اتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گئے، بات کیا بنی؟ اللہ سچا، اللہ کا قرآن سچا، اللہ کا بھیجا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سچی، کلام سچا خدا کا۔ فرمایا تمام کے تمام دوزخی جہنمی
ایک زبان ہو کر بول اٹھیں گے اور کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، سب سے بڑا گناہ، سب سے پہلا جرم، سب سے بڑا عیب ہم پہ جو لگا وہ یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ خود اپنی زبانی آگ بول رہے ہیں، خود اپنی زبانی آگ بول رہے ہیں جہنم میں۔ قالو کہتے ہیں، کہنے لگے لم نکو من المصلین، ہم نے نمازوں کی پرواہ نہ کی۔ اذان ہوا کرتی تھی، ہم ریڈیو بجایا کرتے تھے، اذان ہوا کرتی تھی، ہم ریڈیو بجایا کرتے تھے، اذان ہوا کرتی تھی، ہم موبائل چلایا کرتے تھے، ادھر اذان ہوا کرتی ہم گانا بجایا کرتے تھے، ادھر اللہ کا بلاوا آیا کرتا تھا، ادھر ہم گیت گایا کرتے تھے، ادھر اللہ اکبر کی آواز آتی تھی، ہم گانا بجایا کرتے تھے، دکانوں پہ بیٹھ کر گپے مارا کرتے تھے، گھر میں پڑے سوئے رہتے تھے۔ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ کے دربار میں ہم کبھی حاضر ہی نہیں ہوئے، اللہ کے دربار میں ہم کبھی حاضر ہی نہیں ہوا کرتے تھے۔ شراب پیو گے تو پیسے خرچ ہوں گے، جوا کھیلو گے اس میں بھی خرچ ہوگا، زنا کرو گے اس میں بھی خرچ ہوگا۔ نماز پڑھنے سے ہمارا خرچ کچھ خرچ نہیں ہوتا، پھر بھی پرواہ نہیں کرتے، پھر بھی پرواہ کوئی نہیں۔ عورتیں پرواہ نہیں کرتی، مرد پرواہ نہیں کرتے، قبر نزدیک ہے بوڑھا پرواہ نہیں کرتا، جب مر جاتا ہے پھر قبر سے جا کر آواز لگاتے ہیں نمازی آگے آ جاؤ قبر میں میت کو اتارنے کے لیے، نمازی قبر میں اتر جاؤ، میت کو اتارو۔ او چودھری صاحب، خان صاحب، ملک صاحب، ٹھیک ہے قبر میں اتارنے والے تو نمازی ہیں، پر یہ تو بتا جس کی میت قبر میں اتر رہی ہے یہ کتنی نماز پڑھا کرتا تھا؟ اگر یہ نماز نہیں پڑھتا تھا تو قبر میں اتارنے والوں نے 100 حج کر رکھے ہو، اس کو کوئی فائدہ نہیں، اس کا نام اعمال چلے گا، یہ قبر میں اتارنے والوں کا نام اعمال چلے گا۔ اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، میرے نبی نے تمام عمر مبارک میں کبھی بھی کسی حالت میں بھی بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا، تمام زندگی میں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھایا، فاروق اعظم نے تمام عمر میں بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھایا، سیدنا عثمان ذی النورین نے تمام زندگی میں بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھایا، سیدنا علی مرتضیٰ تمام زندگی میں بے نمازی کا جنازہ کبھی بھی نہیں پڑھایا، سیدنا حسن حسین نے کبھی بھی بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ تمام عمر میں 1,29,000 صحابہ کرام کی جماعت میں سے کبھی بھی کسی نے بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھایا، تمام ائمہ دین میں سے کبھی بھی کسی نے بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھایا، بلکہ میں یہ دعویٰ سے کہتا ہوں میرے نبی اور تمام صحابہ کرام میں سے کبھی بھی کسی نے بے نمازی کا ہاتھ کا پانی تک نہیں پیا۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، اعلان کہتا ہوں، تاریخی ثبوت لاؤ، حدیث پاک کی کتابوں میں سے لاؤ، کوئی دکھائے تو صحیح، کبھی کسی صحابی نے یا میرے نبی نے کبھی بے نمازی کا جنازہ پڑھایا ہو؟ کیا فائدہ ہوگا اس جنازے سے؟ تو جہنمی لوگ خود اقرار کرتے ہیں، کہتے ہیں قالوا لم نک من المصلین، اور گناہ تو بعد میں دیکھے جائیں گے اور باتیں تو بعد میں دیکھی جائے گی، اور او جنتیوں، او ہمارے رشتہ داروں اور ہماری برادری، او ہماری برادری کے لوگوں، او میرے خاندان کے لوگوں، تم مزے کر گئے، تو نماز کو جایا کرتا تھا، ہم تیرا مذاق کیا کرتے تھے۔ خود اقرار کر رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ آج نماز سے غافل ہیں، پرواہ نہیں کرتے۔ وقت کافی ہو چکا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔